اور پیر صاحب بالخصوص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال مبارک کے بعد خلافت شروع ہوئی، تو آپ صحابہ کرام کی خلافت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ جو صورتحال نظر آتی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ جو ہے خلافت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ شریف تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بنیاد آپ نے مسجد قباء کی رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت وہاں حضرت علی موجود نہیں تھے، جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھنے سے لوگوں کو یہ روشناس فرمایا کہ اب میں بتانے لگا ہوں جی، کہ خلافت کا اصل مقصد اور اصل ترتیب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، حضور نے سب سے پہلی اینٹ خود رکھی، سبحان اللہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم رکھو، ٹھیک پھر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، کیا پھر بات حضرت ہے، عثمان غنی رضی اللہ کیا تعالیٰ بات ہے، عنہ، سبحان اور اللہ، علی پاک وہاں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو حضور نے خود اینٹ پکڑ کر رکھ کے فرمایا یہ اینٹ علی کے نام کی ہے۔ اللہ، محدثین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر تو مسجد قباء کی بنیاد تھی، جی جی، لیکن حقیقت میں یہ خلافت کی ہائے ہائے، بنیاد تھی۔ واہ 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 واہ، سبحان اور اللہ، دوسرا، جب مسجد نبوی شریف کو تعمیر کر رہے تھے تو پھر بھی یہی عالم تھا، حضرت علی وہاں موجود تھے، تو پہلی اینٹ حضور نے رکھی، جی، دوسری اینٹ حضرت ابو بکر صدیق، تیسری اینٹ حضرت عمر فاروق، چوتھی اینٹ حضرت عثمان غنی، اور پانچویں اینٹ علی نے رکھی۔ اور پھر محدثین یہاں فرما رہے ہیں کہ مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی گئی ہے واہ واہ وہ واہ، ظاہری طور پر تو مسجد کی ہائے بنیاد ہائے، تھی، واہ واہ، لیکن حقیقت میں کیا خلافت کی بنیاد تھی۔ کیا تو بات، حضور بتا رہے ہیں کہ پہلے میرے بعد اگر پہلا ہے تو وہ ابو بکر ہے، کیا بات، اس کے بعد عمر فاروق ہے، فاروق ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد علی المرتضیٰ ہے۔ جی جی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا کہ جو کہتے ہیں حضرت علی پہلے ہیں تو پھر حضرت علی سے اینٹ رکھواتے۔ جی جی جی، اور مشہور کتب ہیں جن میں یہ لکھا جا چکا ہے، البدایہ کی روایت ہے، اور اہل تشیع حضرات کی معتبر کتب میں بھی یہ بات موجود ہے جی، کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کو حضور نے کچھ لکھ کر دیا تھا یا خلافت کے متعلق آپ کو کچھ نے کسی نے حضور نے کچھ بتایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے حضور نے خلافت کے منصب پر فائز کیا ہوتا پہلے جی، تو میں اپنے چادر کے پلو سے ان کو اتار دیتا۔ ہائے یہ ہائے، ان کے کتب واہ میں ناج واہ البلاغہ واہ، میں لکھا ہے اچھا، کہ میں چادر کے پلو سے ان کو اتار دیتا، ٹھیک ہے، اور جو یہ کہے کہ مجھے خلافت کا منصب دیا حضور نے یا کچھ لکھ کر دیا، وہ سب سے بڑا بہتان مجھ پر باندھے گا۔ یہ البدایہ ون نہایہ کی روایت، سب سے بڑا بہتان وہ مجھ پر لگائے گا جو یہ کہے گا کہ حضور نے خلافت علی کو دی ہے جی 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 یا مجھے منصب خلافت عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، حضور تو جب علیل تھے تو مصلی خالی تھا، تو حضرت علی وہاں موجود تھے، حضرت عباس وہاں موجود تھے، جلیل القدر صحابہ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ موجود تھے، لیکن حضور نے حضرت علی کو کہا کہ ادھر آئیں۔ حضرت علی اور اپنے چچا حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، وہ امامت کروائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر کو بلا کر لاؤ، وہ امامت کروائے۔ تو اگر یہ بات دیکھنی ہو، یہاں پہ بھی اگر دیکھنا ہو، تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ایک جو خلافت وہ روحانی ہے اور ایک خلافت جو ہے وہ دوسری ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑے کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جو ظاہری خلافت ہے وہ بھی صدیق کی ہے اور امامت والی خلافت بھی صدیق کی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ جی جی، تو جو منصب امامت پہ فائز ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ میرے بابا اب منصب خلافت میں فائز ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دین کی امامت کے لیے چن لیا،
हमने अबू बकर को दुनिया की खिलाफत के लिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जब हजरत अली ये कह रहे हैं कि हजरत अबू बकर को हमने चुना है, हाय हाय हाय। और फिर हर दौर में, हर सहाबी के दौर में अली मुशीर रहे हैं, जी 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 जी, ऐसे ही तो है। अगर खिलाफत अली की पहले थी तो फिर मुझे बताओ हजरत अली मशावरत में क्यों आते रहे, बिल्कुल हजरत अली उनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ते रहे, बहुत और अच्छा। जो ये कहते हैं कि इमामत या खिलाफत अली की पहले है, तो मुझे ये बताओ अगर अली की पहले जी। है और इन सहाबा इकराम को में तुम नक्स वाजे करते हो, तो हमें ये बता दो कि अली की तो कोई नमाज कज़ा ही नहीं हुई थी, हाँ, हाँ, तो जो सिद्दीक के मगर 2.5 साल पढ़ते रहे हैं सुभान उन अल्लाह। नमाजों का क्या हिसाब करोगे, वो किधर जाएंगे। हाय हाय हाय। अब जो वाह, उमर वाह, पाक के पीछे क्या पढ़ते रहे नुक्ता उनका क्या है, हिसाब क्या है। बात है, क्या तो बात पता है। ये चला कि हजरत अली ने उनको अपने शेख माना है। जी, अल जी। बदाया की रवायत है, हुजूर हजरत अली पाक जब भी खुतबा देते जी। शेखैन का जिक्र करते, जी। तो लोगों ने पूछा जनाब हर खुतबे में जो शेखैन का जिक्र करते हो वो शेखैन कौन है। जी। आपने फरमाया आपको पता नहीं वो शेखैन कौन है। फरमाया अर्ज की हुजूर हमें तो पता नहीं। ठीक है। फरमाया अबू बकर व उमर, हाँ। वो अबू बकर हैं और उमर हैं। तो सुभान हजरत अली तो यहाँ उनको शेखैन कह रहे हैं। जी, जी, शेख जी, जी। तो पीर को कहते हैं। जी। तो यहाँ हजरत अली उनको अपने मुर्शिद मान रहे हैं, सुभान अपने पीर और इमाम मान रहे हैं। जी, और जी। तुम कहते हो कि हजरत अली जो है वो पहले हैं। जी। मैंने एक जगह पे ये बात कही कि हम मसलक हैं यारान नबी, जी जी, कोई फर्क नहीं इन चारों में। तो मुझे एक तबके का कहने लगा जी ये आपने कौन सा शेर पढ़ दिया। ठीक है। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा हम मर्तबा हैं यारान नबी, वाह, मैंने बहुत तो अच्छा। कहा हम मसलक हैं जी जी यारान जी जी, नबी। वाह वाह, बहुत क्योंकि अच्छे, मर्तबे बहुत के अच्छे। एतबार से आले सुन्ना व जमात का अकीदा है कि बाद अंबिया जी। अव्वलुल बशर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह रज़ी तआला अल्लाह अन्हु, और फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम है। तो मुझे दूसरी तबके के एक बंदे ने सवाल कर दिया जी। कि आपने अली का चौथे नंबर पे जिक्र करके उनका मर्तबा कम कर दिया है। मैंने कहा अली मैं भी सैयदजादा हूँ हाय, हाय, और हाय। अली हमारा दादा है। वाह, वाह, और वाह, वाह, मैं ये सुभान बताना अल्लाह। चाहता हूँ अगर चौथे नंबर पे अली का नाम आते हुए अली हाय, का हाय। मर्तबा कम हुआ, बहुत 1,24,000 के बाद हुजूर आए हैं, उनका मर्तबा कितना कम हुआ। कहता है वो तो नबियों के सुल्तान हैं। मैंने कहा ये वलियों के सुल्तान है। सुभान तो अल्लाह। पता ये चला कि जी। जो मनसब जिसको हुजूर ने दिया है वाह, उस वाह। मनसब है उसको बहुत मनसब पे उसको मानेंगे तो ईमान कामिल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमारा ये अकीदा अबू बकर पहले हैं, बहुत हमारा ये अकीदा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दूसरे हैं, हमारा ये अकीदा हजरत उस्मान गनी तीसरे हैं, बहुत हमारा ये अकीदा है कि हजरत अली चौथे हैं। अगर हजरत अली चौथे ना होते तो चौथे नंबर पे खिलाफत ना संभालते, अल्लाह चौथे अल्लाह। नंबर पे मनसब खिलाफत पे ना बैठते। जी, तो जी। आपने मनसब खिलाफत पे बैठ के ये साबित कर दिया है कि जो मेरे से पहले गुजरे हैं नंबर उन्हीं का था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये बात तो सीधी सी आवाज़ आल अहनाफ के नज़दीक हम इस हवाले से हमारा मसलक है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर के बाद मनसब खिलाफत में बैठे हुजूर के और फिर फरमान के मुताबिक मुताबिक और फिर उसके बाद मजलिस शूरा कायम की गई। जी जी जी, मजलिस शूरा कायम की गई। अब लोग जो हैं वो शिबली नुमानी के हवाले से बात करते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ तो जब हुजूर का विसाल हुआ था तो सकीफ़े में सहाबा इकराम लड़ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ जो मुहाजिरीन और अंसार थे उनके दरमियान वाक़यातन खून रेजी हो जाती। साहब जो अंसार थे वो कह रहे थे हमारा हक है, जो मुहाजिरीन थे वो कह रहे थे हमारा हक है। तो वो जो शिबली नमानी अल फ़ारूक किताब में लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि इधर बनु सकीफ़ा में सहाबा बैठे थे, उधर बनु हाशम में जो अहले बैत थे वो बैठे हुए थे, वो कहते थे हमारा हक है। जी, अब जी। इस तरफ कोई बात नहीं करता कि बनु हाशम में भी लोग बैठे हुए थे, जी जी जी, इस तरफ सबकी नज़र जाती है। ठीक है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना जाते, हजरत उमर उनको बुला के ना लेके जाते, जी, तो वहाँ कत्लो गारत हो जाती। ठीक है। ये हिकमत अमली थी कि उस वक़्त को संभाला जाता, क्योंकि कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि हुजूर का विसाल हो गया। ओए होए, लोग तो दीवानावार दीवारों के साथ वो जो अपने सर फोड़ रहे थे कि हुजूर चले गए। किसी को ये सुनना कि जो ज़ाहिरी तौर पे जी, हुजूर जी, की जी, जी। ज़ियारत करते थे अब हुजूर का विसाल हो गया, तो ये उनके लिए बड़ा कर्ब का वक्त था। बिल्कुल। तो करीब था कि उनके दरमियान में कोई लड़ाई हो जाती, खून रेजी होती। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि भाई सुनो, मेरे नज़दीक मैं सबसे अफजल वाला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को समझता हूँ, जो मर्दों में सबसे पहले
اسلام قبول سبحان کرنے والا اللہ، ہے، سبحان تو یہ آپ ووٹ دیتے ہو اس حوالے سے کہ ان کو منصب خلافت میں بٹھایا جائے؟ بہت اچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ان کو بٹھایا جائے۔ بہت تو اچھا۔ بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت میں بٹھایا گیا، لیکن حضرت علی پاک نے اس کا انکار نہیں کیا۔ جی 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 اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس کا انکار کرتے بالکل کہ ابو بکر کو کیوں بٹھایا گیا، ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ جی 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 تو بعد میں جتنے بیٹھے وہ مجلس شورا کے تحت بیٹھے، بے شک مجلس شورا نے ان کو مختص کیا تو پھر وہ بیٹھے۔ بہت اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جس طرح خلافت راشدہ چلی جی اسی بے شک طریقے سے حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، ہیں، بے شک اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یہ دوسرے اور تیسرے ہیں۔ بے شک۔ اور اس حوالے سے میں مسلم شریف کی ایک حدیث بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ واو حضور زبردست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے، جی جی تو دروازہ جو ہے وہ ناک ہوا، کسی نے کھٹکھٹایا تو حضور نے فرمایا وفتح لہ وابشرہ بالجنہ، جی جاؤ ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول دو اور جو دروازے پہ آیا اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اچھا اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دل میں یہ خیال آیا کہ کبھی میرا بھائی آ جائے نا، اچھا واہ حضور کا درہ رحمت جوش میں ہے، آئے ہائے تو ہائے چلو جنت اس کو مل جائے۔ جی 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 تو جب دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق دروازے میں کھڑے تھے، جی آپ نے دروازہ بھی کھولا، ان جنتی کو ہونے کی اندر آنے کی بشارت دعوت بھی بھی دی۔ دی اور یہ بھی کہا ہاں ہاں کہ حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق خوش ہوئے اور حضور نے ان کو اپنے دائیں طرف بٹھایا۔ ٹھیک ہے اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جی جی پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ جو ہے وہ ناک ہوا، جی حضور نے فرمایا وفتح لہ وابشرہ بالجنہ، جی دروازہ کھولو اور جو دروازے میں آنے والا اس کو جنت کی بشارت دو۔ ٹھیک ہے اب پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دل میں یہ خیال آیا میرا بھائی ہو جی جی تو اس کو جنت مل جائے۔ اللہ اللہ جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان، کیا آپ ترتیب تشریف ہے، لائے، واہ 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 واہ، آپ تشریف لائے جی اور آپ کو حضور نے اپنے بائیں طرف بٹھایا۔ ٹھیک ہے تیسری مرتبہ پھر کچھ دیر بعد دروازہ جو ہے وہ ناک ہوا جی تو حضور نے فرمایا وفتح لہ وابشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہم، فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور جو دروازے پہ آیا ہے اس کو جنت کی بشارت بھی دو، واہ اور جو دروازے پہ کھڑا ہے اس کو آنے والے وقت میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، تو جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی وہاں موجود تھے، تو حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت بھی دی اور آپ اندر تشریف لائے اور حضور نے اپنے سامنے بٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں سے حدیث، اب حدیث ختم ہو گئی یہاں سے، جی آگے حدیث نہیں ہے، جی جی لیکن اس ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے ہاں کہ جی، پہلے ابو بکر آئے ہیں پھر عمر آئے ہیں، پھر ابو عثمان، بکر کو دائیں بٹھایا، ابو بکر کو عمر کو بائیں بٹھایا، عثمان کو سامنے بٹھایا اور حضور نے یہ بتا دیا کہ لوگوں میرے بعد ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ سبحان اللہ واہ واہ، تو کم از کم جو ذہن اور عقل شعور رکھنے والے ہیں کم از کم ان حدیث کو پڑھ کے ہی سوچ لیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے ابو بکر کا آنا، عمر کا بعد میں آنا، پھر عثمان کا آنا اور پھر حضرت علی کا آنا، یہ کس بات کی گمازی کر رہے اللہ ہیں؟ اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ سبحان دلیل اللہ، پیش کر رہے ہیں بہت کہ اچھے، حضور بہت یہ اچھے، بتا رہے ہیں کہ پہلا ابو واہ بکر، واہ بلکہ واہ، حضور تو جو فرما گئے وہ فرما گئے، رب بھیج رہا ہے کہ پہلا یہ ہے تیرے بعد، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان اور چوتھا علی۔ چوتھا علی ہے، سبحان اللہ، یہ ترتیب ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے، تو اس حوالے سے بندوں کو سوچنا چاہیے، اتنی بحث و مباحثے میں پڑھ کے فلاں پہلا تھا، فلاں دوسرا تھا، فلاں تیسرا تھا، جو مرتبہ جس کو حضور نے دیا یا اللہ نے دیا، اللہ اس مقام پہ مانو۔ حضور نے فرمایا علی دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک وہ جو تجھے سرے سے نہیں مانے گا اور ایک وہ جو تجھے اتنا مانے گا کہ خدا تک پہنچا دے گا۔ آج آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو حضرت علی کو خدا کہہ رہے ہیں، بلکہ خدا کا بھی خالق کیا کہا جا رہا ہے، ظاہر ہونا ہی اس لیے ہے، وہ کہہ رہے ہیں بالکل کہ علی ہی اللہ ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا عقیدہ ہے کہ جو حضرت علی کو خدا تک پہنچا رہے ہیں؟ اب حضور کے فرمان کے مطابق وہ گروہ بھی گمراہ ہے جو علی کو سرے سے نہیں مانتا، اور وہ بھی گمراہ ہے جو حضرت علی کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا اہل سنت و جماعت ایک ایسا عقیدہ ہے جو حضرت علی کو وہاں مانتا ہے جہاں ان کا مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت تو اچھے، ہم وہاں علی کو مانتے ہیں جہاں علی کا مقام ہے، جہاں حضور نے بتا دیا علی کا یہ مقام ہے، ہم وہاں تک مانتے ہیں علی کو۔
بہت اچھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہ صرف ہم نے نہیں مانا, جی جی نبی جی, کے صحابہ نے بھی کیا مانا. بات ہے, اور سب سے پہلی تصدیق حضرت ابو بکر و عمر نے کی, بہت اچھے, اور بہت بازو اچھے. کھڑے کر کے کہا ایسے ہی, کہ ایسے تم ہی. صرف ہمارے ہی مولا نہیں ہو, ہائے ہائے ہائے, بلکہ واہ واہ تم واہ. مومنین کے بھی مولا ہو, اللہ آنے والی نسلوں کے بھی مولا ہو. بے شک. پتہ یہ چلا کہ جب اس وقت وہ مومن مان رہے تھے, جی 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 جی, اس وقت جو علی کو مولا مان رہے تھے, اس وقت جو علی کو مولا مان رہے تھے یا آج مان رہے ہیں, جی, جا قیامت تک مانتے رہیں گے, ٹھیک ہے, ان سب کا ثواب ابو بکر و عمر کو, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیونکہ تصدیق وہ کرنے والے. اور دوسری کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں, کتاب کا نام ریاض النظرہ فی مناقب الاشراف. جی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا صحابیان یختصمان عند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقضِ بیننا. دو بندے لڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے ہمارا فیصلہ کریں. جی, اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر نے کہا کہ علی ان کا فیصلہ کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا رکھا تھا کہ جب دربار میں علی موجود ہوں تو فیصلہ علی کرے. اللہ اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیونکہ حضور نے فرمایا لولا علم شخصا لکان علی, جی اگر جی, کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا تو علی آیا. علی آیا ہے. اب فیصلہ علی کریں گے. جی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی ان کا فیصلہ کرو. جی, ان دونوں میں سے ایک بندہ کہنے لگا ایحکم بیننا, یہ فیصلہ کرے گا ہمارا. جی, اگر بغض ہوتا عمر کے دل میں تو حضرت عمر کہتے چلو ٹھیک ہے, تجھے اگر اس کا فیصلہ منظور نہیں تو میں کر دیتا ہوں یا کسی اور سے کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھے اور جلال میں آ گئے اللہ اور اس کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا اتدری ہاذا, جانتا ہے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ہاذا مولا یا مولا المومنین, کیا بات ہے, یہ میرا بھی مولا ہے اور مومنین کا بھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو حضرت عمر نے بھی ان کو مولا مانا ہے. جی جی, اور بعض جو ناہنجار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مولا کا معنی تو ویر ہوتا ہے. جی, حضور نے تو علی کو ویر کہا ہے. اچھا, مولا کا معنی یہ ہے. تو میں نے کہا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر دو, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اب مولوی یہاں پہ اٹک جائے گا, اٹک جائے گا, بالکل ایسے. یہاں فیصلہ نہیں کرے گا کوئی بھی, یہاں مولا کا کیا معنی ہے. جی جی, تو حضور کا یہ فرمانا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو صحابہ نے مانا ہے کہ جس کے حضور آقا ہیں اس کا علی آقا ہے. تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ تم مولا ہو, کیونکہ حضور نے آپ کو مولا کہا اور مبارکیں بھی دی. واہ واہ, اس کا علی مولا ہے. بے شک. تو اس بات کو صحابہ کرام نے تسلیم کیا ہے کہ تم صرف ہمارے مولا نہیں بلکہ آنے والے ہر مومن کے مولا ہیں. تو اس بات سے اب واضح ہو گیا کہ جو مقام جس کو جس نے دیا ہے اس کا مقام اعلیٰ ہے. ایک بندے کو میں نے سنا, وہ کہہ رہا تھا کہ اگر حضرت عمر فاروق جنتی ہیں, جی, اگر صحابہ جنتی ہیں, اللہ کے حضور نے ان کو جنت دی ہے, جی جی جی, تو پھر حضرت امام حسین سے لکھوائی گئی شہزادوں سے اس نے کہا جاؤ لکھوا کے لاؤ, جاؤ لکھوا کے لاؤ. تو اگر جنت پہلے ہی وہ جنتی تھے تو پھر حسنین سے لکھوانے کی کیا ضرورت تھی. تو میں نے کہا مجھے یہ بتا دو کہ جب حسین نے لکھ کر دے دی جی, تو پھر جنت ملی کہ نہیں ملی؟ چلو پہلے کی بات چھوڑو, جب لکھ کر دی اس وقت حسنین کے لکھنے پر جنت دی. جی, اب اگر وہ مولوی یہ کہے کہ نہیں دی تو وہی اپنے عقیدے سے جائے گا. اگر کہے کہ دی تو پھر تو مان عمر کو, پھر کیوں نہیں مانتا؟ پھر ہی مان لے, اس بات کو ہی مان لے کہ حسنین کریمین نے لکھ کر دی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میں مروں, جب دنیا سے جاؤں تو میرے کفن میں یہ پرچی رکھ دینا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے لکھ کر دی ہے, یہ مانتے ہو, تو پھر یہ مانو کہ عمر سچا ہے, کیونکہ اگر عمر سچا نہ ہوتا حسنین لکھ کر کیوں دیتے؟ کیا بات ہے, بہت اچھے, بہت اچھے. یہ جو باتیں ہیں ان باتوں میں نہ پڑھیں, ملک جو ہے وہ ان باتوں کا متحمل نہیں. جی.